چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا بڑی بڑی مونچوں والا اور لمبے لمبے بالوں والا سب سے پہلے لیٹ گیا تھا، سب سے پہلے اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ آپریشن عدم استحکام کے حوالے سے باتیں چل پڑی ہے، لیکن آج صبح صبح یہ پیس میں نے اخبار کا دیکھا ہے، آپ بھی اس پیس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں غور سے، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی مجھے مولانا مفتی اسد محمود صاحب کے چند جملے یاد آ گئے۔ یقیناً آپ کو بھی یاد ہوں گے، لیکن میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، سنانا آپ کو چاہتا ہوں لیکن تکلیف کسی اور کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ سن لیجئے گا مفتی اسد محمود صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ لمبے بالوں اور لمبی مونچھوں سے کوئی بہادر نہیں بنتا۔ ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ آپ جیسے کردار کے لوگ ہمیں دبا سکے۔ ہماری جمعیت علماء اسلام کے علماء اور طلباء اور ایک ایک لیڈر یقیناً انتہائی دراندیش ہے۔ انہوں نے جب کوئی بات کی ہے تو یقیناً وہ انتہائی معنی خیز ثابت ہوئی ہے، پتھر پر لکیر ثابت ہوئی ہے۔ یہ بہت پہلے مفتی اسد محمود صاحب نے کہا تھا کہ لمبے بالوں اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنے سے کوئی بہادر نہیں بنتا۔ ویسے آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کیا ہوگا کہ جب بندہ طاقتور کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی بڑی بڑکیں مارتا ہے، اور کچھ نہ سمجھ لوگ جو بالکل شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر انسان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ طاقتور کے صف میں تو آپ بکری بھی کھڑا کر دینا تو وہ بھی شیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی شیر کو تھڑیا لگاتی ہے وہ بکری بھی، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب آپ طاقتور کا راستہ روکیں۔ تو آج کے میرے ویلاگ کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پشتون قوم سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ جب تاریخ لکھی جائے گی یا آپ کسی کو یہ بات دہرا کر بتانے لگ جائیں تو آپ یہ مت بھولیے گا کہ جب آپریشن عدم استحکام کی بات چلی تھی تو پختون قوم کا اس وقت کا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا بڑی بڑی مونچوں والا اور لمبے لمبے بالوں والا سب سے پہلے لیٹ گیا تھا، سب سے پہلے اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ویسے تو چند دن پہلے تعویلیں پیش کر رہا تھا کہ نہ آپریشن کا لفظ بعد میں تھا نہ پہلے تھا، لیکن آج یہ اخبار کی سرخی آپ پڑھیں، یہ بڑی بڑی لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن عدم استحکام میں ہم قوم پوری کڑی ہے بڑے قبیلے کے بڑوں سرداروں کے ساتھ ہوں۔ یہ میں عدم استحکام کیوں کہہ رہا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں سب عدم استحکام ہی لائی ہے، اور قائد نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تم عدم استحکام لا رہے ہو، اور آج اس آپریشن کو بھی قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے عدم استحکام کا نام دیا ہے، اور مولانا کی بات ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر ثابت ہوئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوگی تب اگر یہ کریں گے، انشاءاللہ کر نہیں سکیں گے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ کے لیے پوری قوم سے، پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتا رہتا ہوں کہ یاد رکھو دو موقعوں پر آپ ایک ہو جایا کریں۔ جب بات آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے گی، ان کے ناموس کی بات ہوگی، تو آپ کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی قومیت سے، کسی بھی لسانیت سے، کسی بھی مذہبی مسلک سے بالاتر ہو کر، کسی بھی دنیاوی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر پہرا دیں۔ ایک میں یہ بات کہتا ہوں، اور دوسری بات میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ کو بحیثیت قوم کوئی ملیامیٹ کرنا چاہیں، کوئی بری نگاہیں آپ پر ڈالنے کی کوشش کریں، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیں، آپ میں دھراڑے ڈالنا چاہیں بحیثیت قوم، تو پھر آپ کسی بھی سیاسی تنقید کو ذہن میں نہ لائیں، کسی بھی خاص سیاسی لیڈر کے پیچھے نہ جائیں، کسی بھی علاقے کے، کسی خاص کنسٹیچوئنسی کے، حلقے کے جو آپ کے ایم این اے یا ایم پی اے ہوتا ہے ان کے پیچھے نہ جائیں، آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو وبا آنے والی ہوتی ہے اس وبا کا راستہ روکے۔ اب یہ علی امین گنڈاپور تھرڈ کلاس قسم کا بندہ ہے، ایک کرنل کی مار ہے یہ علی امین گنڈاپور، یہ کہہ رہا ہے پوری قوم کڑی ہے۔ کیا سب کو نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں 1% لوگ بھی نہیں کڑے؟ پورا پاکستان اس آپریشن کا مخالف ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بھائی اس سے پہلے بھی جو درجنوں آپریشن ہو چکے ہیں جس میں فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، تو ان فوجی جوانوں کا پھر اس کا کیا بنا؟ وہ بھی شہید ہو گئے، دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوئی، لوگ گھروں سے بے گھر بھی ہو گئے، لوگ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو گئے، تو کیا فائدہ ایسے آپریشنوں کا؟ تو اسی وجہ سے پوری قوم خلاف کڑی ہے اس آپریشن کے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پختون قوم اس لمبی مونچھوں والا، بڑے بڑے بالوں والا ضرور یاد رکھا کریں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چھوڑے پی ٹی آئی کو، میں اس وقت سیاست کر ہی نہیں رہا ہوں، میں اس وقت قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یکجان ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، کسی بھی سیاست کی وجہ سے ڈیوائیڈ نہ ہو، کسی بھی ایک یا دو یا تین یا چار رہنماؤں کی وجہ سے ڈیوائیڈ نہ ہو، آپ ایک ہو جائیں اور اپنی قوم میں امن قائم کرنے کے لیے ہمت دکھائیں، حوصلہ کریں، کڑے ہو جائیں۔